مرحبا مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں عشرہ کہتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ رمضان میں 3 عشرے کیوں ہوتے ہیں؟ ہر عشرے کی کیا خاصیت ہے اور ہمیں ہر عشرے میں کیا کیا کرنا چاہیے؟ آج اس ویڈیو میں آپ ہر چیز ڈیٹیل میں جانیں گے، جس سے آپ صرف روزہ نہ رکھیں بلکہ ہر چیز جانیں اور اپنی زندگی کو بدلیں۔ تو سب سے پہلے جانیں گے کہ رمضان کا مطلب کیا ہے۔ رمضان لفظ رمض سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جلانا، یعنی یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم سب کو فری میں مل جاتی ہیں۔ ایک طرح سے ذرا سی نیکی کرنے میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم سب کو مل جاتی ہیں۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے اور صحیح مسلم اور صحیح البخاری سے ثابت ہے۔ رمضان کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے وہ ہے رحمت، دوسرا عشرہ ہے مغفرت یعنی معافی، تیسرا عشرہ ہے نجات یعنی جہنم سے آزادی۔ یہ مشہور روایت مشکال المصابیح میں ملتی ہے۔ تو دیکھیے، پہلا عشرہ رحمت کا، یعنی 1 سے 10 تک جو روزے ہوتے ہیں اس میں اللہ کی بے شمار رحمت برستی ہے، بے شمار رحمت۔ تو ہمیں پہلے عشرے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں 5 وقت نمازی بننا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور پھر تھوڑا خود کو سدھارنا پڑے گا۔ قرآن کی تلاوت ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، اور گھر میں اسلامک ماحول لانا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ دعا اور استغفار کرنا چاہیے، جس سے ہم اللہ کی رحمت کو اچھے سے ہم لوگ حاصل کر سکیں۔ اور یہ دعا ہمیشہ کریں کہ یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، جس سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے تھوڑا خوش ہوں۔ یاد رکھیے، اس رمضان آپ یہ گول سیٹ کریں کہ آپ اپنے دل کو لوگوں کی جلن سے، یہ سب چیز سے صاف رکھیں گے، اور غصہ نہیں کریں گے، اور معاف کرنا سیکھیں گے لوگوں کو، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کو لگتی ہوگی کہ چھوٹی چیز ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر کسی کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، اس لیے آج ہی سے آپ یہ چیز سیکھیں۔ دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، جو 11 سے 20 رمضان تک ہوتا ہے، جس میں آپ کی مغفرت کی جاتی ہے۔ جتنے بھی آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس میں آپ معافی مانگیں گے اللہ سے، رو رو کے، گڑ گڑا کے، تو انشاءاللہ آپ کی ساری قبولیت ہو جائے گی اور آپ کو معافی مل جائے گی۔ اور سوچیے، اگر آپ کو معافی مل گئی تو سمجھیے آپ کا کام بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ آیات قرآن میں بھی ہے، ذرا دیکھیے گا آپ۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس عشرے میں سب سے زیادہ کیا کریں؟ تو سب سے پہلے آپ سب سے زیادہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے استغفار کریں، اور آپ نے جو گناہ کیا ہو اس کے بارے میں غور کریں، اور اسی سے ریلیٹڈ اللہ سے معافی مانگیں۔ جو آپ کو یاد ہو گناہ، اس کے بارے میں غور کریں، اور جو آپ نے کر لیے ہیں اور یاد نہیں ہیں اس کے بارے میں بھی بات کر لیں اللہ تعالیٰ سے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے یا ناحق کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس بارے میں بھی غور کریں اور اس سے معافی مانگ لیں، اس سے اپنی بات کہہ دیں کہ ہاں ہم گلٹی فیل کر رہے ہیں، اور توبہ کر لیں اپنے گناہوں کی اور باقی چیزوں کی۔ ان دنوں آپ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے تہجد تو پورے مہینہ پڑھنا چاہیے اور ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، بہت سے فائدے ہیں، لیکن اگر آپ ان دنوں پڑھیں گے تہجد تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ پاورفل استغفار ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ اتنا پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے گناہ بالکل تیزی سے گھٹ جائیں گے۔
یاد رکھیے دوستوں، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا، آپ کو دل سے معافی مانگنا ہوگا، دل سے رو رو کے معافی مانگنا ہوگا۔ رونا آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کو اندر سے فیل ہونا چاہیے کہ آپ گلٹی فیل کر رہے ہیں، اسی لیے اندر سے آپ فیل کریں اور رو رو کے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ آپ کی معافی قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آتا ہے تیسرا عشرہ، جسے ہم 21 سے 30 رمضان تک کہتے ہیں۔ یہ رمضان کا سب سے خاص حصہ ہے اور اسی عشرے میں ہم سب کو لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات نصیب ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس کا ذکر سورہ القدر میں بھی ہے۔ اس عشرے میں کیا کریں؟ اگر ممکن ہو تو اعتکاف کریں، اعتکاف کا ویڈیو ہم بنا دیں گے دوسرا، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں آپ کو کرنا ہے کہ آپ تہجد کے پابند بنیں، زیادہ عبادت کریے اور صدقہ زکوٰۃ بھی نکالتے رہیے، ان دنوں بہت زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ ان 10 دنوں کے اندر صدقہ ضرور کریے، پتہ نہیں کس دن لیلۃ القدر آپ کو مل جائے، اور اس کا صدقہ دینا بہت زیادہ افضل ہے، اس رات صدقہ کرنا۔ ایک بات یاد رکھیے، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ اس مہینے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، غصہ پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، غیبت کرنے سے روک نہیں پا رہے ہیں خود کو، جھوٹ بول رہے ہیں، موبائل پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، تو یہ صرف آپ کا روزہ رکھنا کام کافی نہیں ہے، ان سب پر بھی آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ چلیے اس رمضان ہم لوگ کچھ پلان کرتے ہیں، کچھ شیڈیول پلان کرتے ہیں، جس سے کہ آپ کا رمضان بہت بہتر ہو جائے گا۔ آپ کو ہر دن 100 استغفار کرنا ہے، کوشش کریں کہ آپ ہر دن 100 استغفار کر ہی لیں، 100 تسبیح، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کریں کہ آپ ہر دن صدقہ نکالیں، چاہے 10 روپے ہو، 5 روپے ہو، 1 روپیہ ہو، یا پھر جتنا آپ سے ممکن ہو، آپ کوشش کریں کہ آپ اتنا ضرور کریں۔ روز ایک پارہ مکمل کرنے کی ضرور کوشش کریں، اور ہر دن کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ اگر لا سکتے ہیں، کسی کو خوش کر سکتے ہیں تو یہ ضرور کریں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ روز اپنی نفس سے لڑیں، کیونکہ نفس آپ کو آپ کے لکش کے قریب نہیں جانے دیتی، اسی لیے آپ اس سے لڑیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کی زندگی بدل دے تو آپ ہر عشرہ اس کے مقصد کے ساتھ گزاریے، رحمت مانگیے، مغفرت مانگیے اور جہنم سے نجات مانگیے۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اسی کے ساتھ ہم ودا لیتے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، جس سے اور لوگوں کو فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔